باڈی ماڈیفیکیشن اینڈ اسلام. باڈی کی موڈیفائی کرنا، جیسے آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، مختلف معاشروں میں مختلف طریقوں سے باڈی کو موڈیفائی کیا جاتا ہے. اللہ نے جو ہمیں خوبصورت صورت سے پیدا کیا ہے، اس کو ایک موڈیفائی کر کے، اس کو بگاڑ کے پھر اس کو فیشن کا نام دیا گیا ہے. یہ تقریباً دنیا کے ہر معاشرے میں موجود ہے. آج ہم اس پہ پورا ڈسکس کریں گے اور میں آپ کو مختلف جو ماڈیفیکیشنز کے ٹائپس آف باڈی ماڈیفیکیشنز ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اسلام مطلب قرآن کیا کہتا ہے اس ماڈیفیکیشن کے بارے میں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو، کوئی دیر نہیں کرتے ہیں. آج کا جو اسپیشل جو میرا فوکس ہے وہ یہی ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فیشن کے نام پہ اپنے جسموں پہ کتنے چھید کر کے، زخم دے کے، کس طریقے سے دنیا بھر میں، نہ صرف غیر مسلم ممالک پر، مسلم ممالک میں بھی یہ جو ہے نا یہ رائج چیزیں ہیں، ان پہ آج ہم ڈسکس کریں گے. تو جو اس میں آپ کو کوئی بھی کمنٹ ہو، کچھ بھی آپ کہنا چاہتے ہو، آپ کی کوئی بھی رائے ہو تو آپ مجھے ضرور دیجیے گا. میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ میں اپنے سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں آپ کی رائے، اور اس پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ اور بھی ڈیٹیل ہم میں بات کریں تو وہ بھی ہم ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے اس ویڈیو میں کوئی ایسی چیز جو آپ کو کوئی پریشانی پیدا کرے، یا آپ کے جو ہے نا وہ دل کو کوئی ٹھیس پہنچے یا تکلیف ہو، تو میں شروع میں ہی آپ سے معافی چاہتا ہوں. تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، مختلف میں نے پکچرز لگائی ہیں. ان پکچرز میں مختلف طریقوں کے باڈی میں موڈیفائی کیا ہے، مطلب باڈی میں چینجنگز کی ہیں. اب یہ وہ چینجنگز ہیں جو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہمارے یہاں مہندی لگائی جاتی ہے یا میک اپ کیا جاتا ہے چہروں پہ، پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے جو ہے نا اس کو کچھ عرصے کے بعد وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، یا میک اپ دھونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. لیکن باڈی ماڈیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اپنی باڈی میں کچھ ایسی چینج کریں، اور وہ مرتے دم تک، جب تک آپ زندہ ہیں تب تک یہ رہے گا، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے جو ڈیڈ باڈی ہو اس پہ بھی وہ نشان ہمیشہ رہیں گے. تو اس طریقے کی باڈی ماڈیفیکیشن پوری ورلڈ میں، چاہے وہ ویسٹرن ورلڈ ہو، ڈیولپ کنٹریز ہو، انڈر ڈیولپ کنٹریز ہو، چاہے وہ ایشیا ہو، یورپ ہو، آسٹریلیا، امریکہ، یا اس کے نیچے افریقہ ہو گیا یا مڈل ایسٹ ہو گیا، ہر جگہ پہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. اب یہ چیزیں کچھ لوگوں نے اس کو کلچر کا حصہ بنا کے اپنایا ہوا ہے، کچھ معاشروں نے اس کو کلچر بنایا ہے، کچھ معاشروں نے اس کو مذہب کا حصہ بنایا ہے، جس میں ہم بھی شامل ہیں. آگے ہم بات کریں گے، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیسے کلچرل اینڈ ریلیجیس، ہم کس طریقے سے اس میں شامل ہیں. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہر قسم کی ماڈیفیکیشن ہو رہی ہے. انسان جہاں تک جا سکتا ہے، مطلب جہاں تک اپنی باڈی کو تکلیف دینے میں جا سکتا ہے، جو بھی انتہا پہ پہنچ سکتا ہے، وہ انتہا پہ جو ہے نا وہ پہنچا ہوا ہے انسان. اور خود کے ساتھ کیا کر رہے ہیں میں آپ کو ابھی جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں ایک ایک کر کے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. جیسے پہلے یہ ٹیٹو نام سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے مہندی لگائی جاتی ہے، وہ تو کچھ عرصے میں مٹ جاتی ہے، لیکن یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو باڈی کے جو حصہ ہے اس میں اندر پگمنٹ میں اس کو جو ہے نا کسی اس کے ذریعے ایک اس کو ٹیٹو کا ایک ہوتا ہے، اپنا پینسل نما چیز ہوتی ہے، وہ الیکٹریکل بھی ہوتی ہے، اس کو اس جسم میں نشان بنائے جاتے ہیں، اور وہ تا حیات یہ نشان جو ہے نا وہ رہتے ہیں پورے جسم میں. اگر اس کو مٹایا جائے پھر بھی اس کے جو یہ سمجھیں کہ اس کے اثرات اور اس کے نشان ہمیشہ رہیں گے. تو ایک تو یہ اس ٹائپ کا ہو گیا. یہ ایشیا میں بھی، یہ تو پہلے یورپ میں بہت زیادہ تھا، امریکہ میں پہلے یہ امریکہ پھر یورپ، اب یہ ایشیا میں بھی آ گیا ہے، ساؤتھ ایشیا، ایسٹ ایشیا، ان دونوں میں بہت، اور مڈل ایسٹ میں بھی یہ بہت چل رہا ہے. اب میں اس کو ابھی تک ایز اے کلچرل اور فیشن کے، یہ ابھی فیشن کے حساب سے چل رہا ہے، اس کو ہم کہیں گے فیشن. اس کے بعد ہو گیا ٹنگ سپلٹنگ، زبان کو بیچ میں کاٹ کے اس کو دو الگ سپلٹ کر دیتے ہیں، بائیفیوریکیشن اس کو کہا جاتا ہے، اس کو کاٹ دیتے ہیں. اب یہ جو ہے نا اس کی بھی جو علامات ہے یہ کلچرل نہیں ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ ٹوٹل جو ہے یہ بھی ایک فیشن کی علامت ہے. یہ بھی بہت جو ہے نا وہ
کچھ دیکھنے والوں کے لیے تو بڑی وہ تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ لوگ اس کو فیشن اور جنون کے تحت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نوز پیئرسنگ، اب یہ آپ دیکھیں ہمیں یہ سامنے آپ کو عورت نظر آئی ہے جس کی جو ہے نا ناک میں یہ لگا ہوا ہے، کوکا لگا ہوا ہے۔ اب یہ جو انہوں نے پہنا ہوا ہے جول، اب ہمیں کیونکہ یہ اتنا برا نہیں لگ رہا، اس لیے برا نہیں لگ رہا کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہے۔ اب یہ کلچرل ریلیجس تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے تو ہم اس کو اتنا برا نہیں سمجھ رہے۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ بھی باڈی موڈیفیکیشن ہے، کانوں کی بالیاں یا ناک کی بالیاں لگانا، اس میں سوراخ کرنا، چھید کرنا، یہ بھی ایک موڈیفیکیشن ہے۔ یہ آپ دیکھیں اس میں چھید، پہلے ظاہر سی بات ہے چھید ہوا ہوگا، اس میں سوراخ کیا ہوگا، اس کے بعد جا کے جو ہے نا یہ ناک کی بالی یا یہ ناک کی کانوں کی بالیاں پہنی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کو تو نارمل لگ رہا ہے، لیکن اس کو اگر آپ اس طریقے سے سوچیں گے تو یہ بھی آپ کو باڈی موڈیفیکیشن ہی لگے گی۔ اس کے بعد اسکاریفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اسکار کے نشان ہوتے ہیں نا، اگر آپ اپنے جسم پہ زور زور سے ناخن ماریں گے تو اسکار کے نشان بنیں گے۔ تو یہ بھی فیشن کے طور پہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، میں نے جب اس کو پڑھا دیکھا تو یہ بھی افریقہ میں اور یورپ میں بہت مشہور ہے۔ اس میں نہ صرف منہ پہ پر جسم میں بھی ان کو نشانات لگائے جاتے ہیں، اور بڑا جو نا یہ تکلیف دہ عمل بھی ہوتا ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سوکھ جاتا ہے نشان، یہ جب زخم سوکھتا ہے اور سوکھنے کے بعد یہ نشان بن جاتے ہیں، اور یہ بھی فیشن کی علامت ہے۔ اس کے بعد افریقہ میں یہ بہت مشہور ہے، اس کو لپ پلیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ اپر اور لوور لپ پہ زیادہ لوور لپ پہ، لیکن اپر لپ پہ بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ جو لپ کا جو نیچے والا لپ کی سائز ہے وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے، اس کو بھی فیشن کے طور پہ کیا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس عورت کو آپ دیکھیں، اس کے جو کان ہیں اس کا بھی سوراخ آپ دیکھیں۔ ہمارے یہاں تو چھید کر دیتے ہیں، لیکن اس کو اتنا بڑا اس میں چھید لگا کے پھر کوئی وزنی چیز بچپن سے ہی ٹانگ دیتے ہیں اپنا کان میں، تاکہ وہ سوراخ بڑھتا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے کی یہ موڈیفیکیشن کی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد لپ پیئرسنگ بھی ہے، یہ اپنے ہونٹوں پہ بھی بالیاں لگائی جاتی ہیں، یہ بھی بڑا مشہور ہو گیا ہے فیشن کے طور پہ، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ابھی یہاں پہ بہت کم ہے، ایشیا میں تو بہت کم ہے، لیکن یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا اس طرف بہت زیادہ جو ہے نا اس کو فیشن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے باڈی پیئرسنگ۔ اس جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے ہر قسم کی پیئرسنگ کی ہوئی ہے، ٹیٹوز بھی لگایا ہوا ہے، امپلانٹ بھی کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں 2 سین بنے ہوئے ہیں اوپر اس کی پیشانی پہ، یہ امپلانٹ کیا ہوا ہے، اس میں اندر چیزیں جو ہے نا وہ ڈالی جاتی ہیں اور اس طریقے سے یہ باڈی موڈیفائی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پیئرسنگ مختلف چہرے کی تقریباً پورے علاقوں میں اس نے جو ہے نا وہ پیئرسنگ کی ہوئی ہے۔ اور نیچے گردن میں آپ دیکھیں، گردن میں اس نے ٹیٹو بنایا ہوا ہے۔ یہ ایکسٹریم جو ہے نا باڈی موڈیفیکیشن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باڈی کے ہر پارٹ میں کچھ نہ کچھ موڈیفائی کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ہم جنون کہہ سکتے ہیں، یہ اتنا عام نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جنونی لوگ ضرور آج بھی موجود ہیں جو پوری باڈی پہ جو ہے نا وہ پیئرسنگ کروا رہے ہیں۔ بڑا جو ہے نا یہ ایک قدرت کے ساتھ، اور یہ سمجھیں کہ نیچر کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے، اور ان کے جو ہے نا وہ سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت ہوتے ہیں۔ ہم آگے اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہیومن برانڈنگ۔ اب ہیومن برانڈنگ کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اپنا برانڈ بنا کے، کوئی بھی مطلب مثال کے طور پہ کسی کا نام مثال سلطان ہے تو ایس کے نام سے کوئی نہ کوئی برانڈ بنا کے، اور اس کو جیسے جانوروں میں ٹیگنگ کی جاتی ہے گرم کر کے اور جسم میں لگایا جاتا ہے جانوروں کو، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے نام اور ان کی پہچان کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ برانڈنگ کوئی نہ کوئی نام بنا کے اپنے جسم پہ نشان لگا دیتے ہیں۔
یہ بہت، یہ بھی آپ سمجھے کہ بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ گرم کر کے جب جسم پہ لگایا جاتا ہے تو وہ جہاں جہاں یہ ٹچ ہوتا ہے وہ ساری جو میٹ اور فلیش جو ہوتا ہے جسم کا جو گوشت ہوتا ہے وہ سارا جل جاتا ہے، اور جب جلنے کے بعد یہ جو ہے نا سوکھتا ہے تو پھر مارک ہو جاتا ہے، اور وہ جو مارک ہوتا ہے وہ یہ ایک ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت جو ہے نا یہ برانڈنگ ہو گئی، اور یہ اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں، لیکن یہ بھی فیشن کے نام پہ بڑا مشہور ہے. اچھا، اب ہیومن ٹوتھ شارپننگ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ عورت ہے، یہ انہوں نے کیا کیا، بہت مختلف ڈیزائنوں پہ دانتوں کو شارپ کیا جاتا ہے، عجیب عجیب ڈیزائن بنائی جاتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک ماڈیفیکیشن کا حصہ ہے جس میں دانتوں کو شارپ کر کے، اور کبھی تو دانت نکال بھی دیتے ہیں، مطلب الٹرنیٹ دانت جو نکال بھی دیتے ہیں اس طریقے کے بھی. اور یہ خاص طور پہ زیادہ تر یہ جو فیشن کے علاوہ یہ مختلف کلچرز میں بھی یہ موجود ہے. اچھا، یہ سب ڈرمل امپلانٹ، یہ بھی بڑا خطرناک ہے. اس میں کیا کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے جسم کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی فارن باڈی کوئی نہ کوئی چیز ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد امپلانٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ چیز جو وہیں پہ رہ جاتی ہے، اور وہ اندر جو چیز ہو وہ گل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ اندر جو نشان ہے وہ ابھر کے آگے آ جاتا ہے. یہ بھی بہت ہی جو ہے نا یہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، لیکن فیشن کی علامت ہے، کیا کہا جائے. اس کے بعد کورسیٹ پیئرسنگ، یہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جسم کے مختلف حصوں میں سیکوینس روز میں یا اس میں آپ کو پرسنگ کی جاتی ہے، اس میں بالیاں پہنا کے، اور اس کو مختلف جو ہے نا وہ لیشز باندھتے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں لیشز ہیں، یا اس کو مختلف ربن سے بندھا جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت جو ہے نا کمال کی چیز ہے. آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ناف پہ بھی انہوں نے بالی پہنی ہوئی ہے، یہ بڑی انہوں نے بڑا جو ہے نا وہ تیر مارا ہوا ہے، بڑا انہوں نے فیشن کیا ہے. اور بس یہ نفسیاتی لوگ ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی کلچر کا حصہ ہے، اور اس کو بھی جو ہے نا وہ بڑی فیشن کی علامت کہا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور ماڈیفیکیشن، یہ واحد ایسی ماڈیفیکیشن ہے باڈی کی جس کو مذہب کے ساتھ ملایا گیا ہے، جس کو سرکمسیشن بھی کہا جاتا ہے، سرکمسیشن. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ میل اور فیمیل دونوں میں یہ چیز ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، جس کو ہم سنت بھی کہتے ہیں، ختنہ بھی کہتے ہیں، بچوں میں اور بچیوں میں، یہ دونوں میں رائج ہے. کس طریقے سے ہوتا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے، میں نے سامنے لکھا ہوا ہے. تو یہ میل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو زائد اسکن ہوتی ہے وہ کاٹ دیتے ہیں، بالکل اسی طرح فیمیل میں بھی وہ جو زائد اسکن ہوتی ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، جینیٹل جو پارٹ ہوتا ہے اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سامنے لکھا ہوا ہے. اب یہ جو تو ختنے ہیں عورت کے اور مرد کو، اس کو اسلام کے ساتھ، اس کو مذہب کے ساتھ جوڑا گیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں بھی ایسا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ابراہیمی مذہب جسے کہتے ہیں، عیسائی ہو، یہودی ہو، اور ساتھ اپنا مسلمان، ان سب میں یہ رائج ہے، آج بھی رائج ہے. یہ ایشیا میں، دنیا میں جہاں پہ بھی آپ کو مسلم ملیں گے آپ کو یہ رسم جو ہے یہ نظر آئے گی. یہ بھی باڈی ماڈیفیکیشن ہے. اچھا، باڈی ماڈیفیکیشن کا مطلب میں ایک مرتبہ پھر آپ کو کلیئر بتاؤں کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو اللہ نے، جو قدرت نے، جو نیچر نے آپ کو پوری باڈی دی ہوئی ہے، اس کو اگر آپ اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہو، اور وہ جگہیں جیسے بال اگر کاٹتے ہو تو بال تو آ جاتے ہیں، ناخن بھی کاٹیں گے تو ناخن بھی آ جائے گا، لیکن وہ حصے جو کبھی پھر سے نہ آئیں گے، یا اس میں اگر آپ کاٹ کے پھینک دیں گے تو وہ باڈی ماڈیفیکیشن ہوگا. تو اس باڈی ماڈیفیکیشن کا میں نے یہ جو پورے ماڈیفیکیشنز آپ کو بتائے، آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہو، ایک جو میں نے آپ کو بتایا، ان کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعلق کسی بھی یہ ایسے خدا کے ساتھ نہیں ہے، کسی بھی اللہ کے ساتھ نہیں ہے. ان کا تعلق صرف اور صرف یہ سمجھیں فیشن، نمبر 1 یہ ایک فیشن کا حصہ ہے، نمبر 2 یہ کلچر میں، جیسے یہ ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ جو ہے نا ناک اور کان کی بالیاں، ناک کی بالیاں، یہ بھی ہمارے اس میں کلچر میں ہے. بالکل اسی طرح اب فیشن، کلچر اور مذہب کی آڑ پہ، سمپل میں اگر اس کو بولوں کہ فیشن، کلچر، ثقافت اور مذہب کی آڑ میں
لوگ اپنے جسموں کے ساتھ جو جو ہے نا وہ حرکت کر رہے ہیں، ان کو موڈیفائی کر رہے ہیں، ان کو چینج کر رہے ہیں، اس سے کیا ہو رہا ہے، اس سے بہت دنیا میں اب جو ریسنٹ رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے نیگیٹو ایفیکٹ آ رہے ہیں۔ سب سے بڑا جو ایفیکٹ ہے وہ یہ سمجھیں کہ جب ٹیٹو بنایا جاتا ہے، جیسے یہ ٹیٹو، اس سے اسکن کی جو ہے اسکن کینسر ہو رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس سے بھی جو ہے نا وہ کوئی اگر غلطی سے کچھ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اگر یہ سمجھے کہ ان ہائیجینک کوئی چیز ہوتی ہے، ان اسٹرلائز نہیں ہوتی یہ ایکوپمنٹس، تو اس سے اگر یہ سپلٹنگ کی جاتی ہے ٹنگ کی، تو اس میں بھی زخم ہو جاتا ہے، اور زخم وہ پھر صحیح نہیں ہوتا، وہ بھرتا نہیں ہے، وہ ناسور بن کے کینسر بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا ہے بہت مرتبہ بچیوں کے جو ہے نا کان خراب ہو جاتے ہیں، ناک خراب ہو جاتے ہیں، اس میں زخم ہو جاتے ہیں، انفیکشن ہو جاتے ہیں، تو ان سے بھی انفیکشن کا بہت بڑا چانسز ہے۔ یہاں پہ بھی یہ اس سے زیادہ، سب سے زیادہ جو بیماری ہے وہ یہ سمجھے کہ کینسر کی جو ہے نا وہ زیادہ کینسر ہو جاتی ہے، اور انفیکشن بہت زیادہ ہوتے ہیں ان ساری چیزوں سے۔ اب یہ ہے، میں نے جیسے یہ آپ کو پورا بتایا کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، آخر ایسی کیا بات ہے، تو ان کی جو وجوہات وہ یہی وجوہات ہیں۔ ان کا جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ اسلام مطلب قرآن۔ اب قرآن جو ہے وہ آپ کو کلیئر میسج کیا دے رہا ہے، لقد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب یہ میسج دے رہا ہے یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، اللہ نے بہت بہترین صورت میں ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہم نے اپنے ساتھ یہ حالت کی ہے، ختنے کر رہے ہیں، اپنے جسموں کو کاٹ رہے ہیں، اپنے نازک عضووں کے جو چمڑی ہے اس کو کاٹ رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو ہم راضی کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں پیٹ میں انہوں نے بالیاں پہنی ہوئی ہے، یہاں پہ یہ امپلانٹ کیا، دانت کاٹے، جسموں میں یہ انہوں نے جو ہے نا گرم سیلیں لگوائیں، اس کے بعد یہ انہوں نے پورے جسم پہ یہ پرسنگ کروا دی، یہ لپس پہ، پھر یہ آپ پلیٹیں انہوں نے پہنی، اسکار کیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ٹیٹوز بنائے۔ یہ سارے چیزیں اللہ نے ان کا جواب میں یہ کہا ہے کہ ہم نے انسان کو یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ یہ قرآن کی 95 نمبر سورہ کی 4 نمبر آیات ہے۔ یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے، دوسری جگہ پہ بھی قرآن میں حضرت انسان کی تخلیق کو ایک شاندار جو ہے نا شاہکار کہا گیا ہے۔ دیکھیں کتنی ساری جو ہے نا وہ ایگزامپلس، میں نے 3 جو ہے نا ایگزامپلس آپ کے سامنے رکھی ہے قرآن سے۔ اس میں پہلی آیت ہے پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا۔ اب دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق بتا رہا ہے کہ میں نے پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کی نئی صورت میں بنا دیا۔ تو خدا سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے، خدا سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کے ساتھ کیا جو ہے نا وہ ظلم کر رہے ہیں، کس طریقے سے جو ہے نا اپنے آپ کو چیر پھاڑ کر رہے ہیں اپنے جسموں کے ساتھ۔ پھر دوسری 27:88 قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط اور مستحکم بنا رکھا ہے۔ اللہ کی کاریگری ہے۔ مصور کون؟ اللہ، سب سے بڑا مصور اللہ ہے، اور اللہ کی جو بھی تصویر ہے، اللہ کی جو بھی چیز تخلیق کی ہوئی ہے، تصویر کی ہوئی ہے، تخلیق کی ہوئی ہے، وہ ساری خوبصورت ہے، اور وہ ان کی کوئی نیم و بدل نہیں ہے۔ ہم یہ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ؟ دیکھیں تو صحیح ایک مرتبہ کیا کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ یہ اپنے ساتھ، یہ کیا، میں بار بار تصویریں اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، مذہب کے نام پہ اپنے ختنے کر رہے ہیں، اپنے جو ہے نا بچوں کو تکلیفیں دے رہی ہیں، اور اللہ کیا کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ آپ قرآن کی 32 سورت 7 سے لے کے 9 تک آیت، بڑی زبردست آیت ہے، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا، ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا، اس کو پیدا کیا، اور انسان کی پیدائش کو پھر اس کی نسل سے حقیر پانی سے پیدا کی، پھر اس کو درست کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اور تمہارے کان اور آنکھ اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ دیکھا آپ نے، اب بہت بڑی بات ہے یہ، اللہ قرآن میں کلیئر بتا رہا ہے آپ کے سامنے کہ ہم نے بڑی خوبصورت جو ہے نا شکل دی ہے، اور بڑا اچھا جو ہے نا وہ انسان کو خوبصورت بنایا ہے، لیکن اور ہم نے جو ہے نا کمپلیٹ بنایا ہے، اور اس کی احسن تکمیل کی ہے، اور لیکن انسان نے کیا کیا،
اپنے آپ کو ذلیل کیا، اپنے آپ کو اتنا جو ہے نا وہ گرا دیا، اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں، اپنے جسموں میں چھید کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اصل میں دین سے دوری. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اللہ نے ہمیں قرآن دیا. قرآن کا مطلب کہ ہم اس قرآن پہ چلیں. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور جن لوگوں کے پاس قرآن نہیں ہے انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہو. اور اب تو اتنا بڑا جو ہے نا وہ اسپریڈنگ ہو رہی ہے، اسلام کی اتنی بڑی اسپریڈنگ ہو رہی ہے، جو ہے نا لوگوں کو قرآن بتایا جا رہا ہے. مجھے تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کو تو چھوڑیں جن کو قرآن نہیں ملا، ہمیں جنہیں قرآن ملا ہے ہم نے خود دیکھا ہے، لیکن ہم خود اپنے آپ سے یہ جو ہے نا ظلم کر رہے ہیں. اور یہ بڑا ایک جو ہے نا وہ لمحہ فکر ہے، کیونکہ اتنے ظلم کے بعد بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، جبکہ اللہ جو ہے نا ہمیں قرآن میں بتا رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کے ان چھید کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے سامنے سب سے جو ہے نا بہتر وہ ہے جو اپنے کردار میں بہتر ہے، جس کی قول اور فعل میں فرق نہیں ہے، جو اللہ کی کتاب کو جو ہے نا رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے، جس میں جو تفرقے نہیں کرتا، جو سب سے بہترین سلوک پہلے اپنے والدین کے ساتھ کرتا ہے، وہی اللہ کا جو ہے وہ اصل عبادت، اسی کو عبادت کہا گیا ہے. امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. آپ کی جو رائے ہے وہ مجھے جو ہے نا حوصلہ افزائی کرے گی میری. آپ ضرور مجھے کمنٹ کیجیے گا، اگر پسند آیا ہو تو شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ. یہ قرآن کی اور اللہ کی باتیں ہیں. میں انصار اللہ کی بننے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی انصار اللہ بنیں، اللہ کے مددگار بنیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کے مددگار بنو، اللہ کے دین کو جو ہے وہ جتنا ہو سکے لوگوں تک پھیلاؤ. تو مجھے یہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ملا ہے یوٹیوب کا. میں اس پلیٹ فارم سے اپنے دل کی اور جو میں سمجھ رہا ہوں قرآن سے، وہ اس کو میں جو ہے نا آگے جو ہے نا اسپریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ مجھے اور بھی توفیق دے، زیادہ توفیق دے مجھے اور آپ کو، سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن پہ جو ہے نا دوسروں سیکھیں، قرآن کو سمجھیں اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.